صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و ترویج میں صوفیاء، مشائخ اور اولیاء کرام وہ گراں قدر ہستیاں ہیں جو ہماری اسلامی، روحانی اور دینی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ اگر تصوف کے حوالے سے بر صغیر پر نظر ڈالی جائے تو مشائخ چشت کی خدمات نمایاں نظر آتی ہیں۔ اولیاء چشت نے دینی حق کی ترویج و اشاعت، بدعت کے قلقمہ اور غیر مسلموں کو اسلام کے دائرے میں شامل کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ طریقت کی دنیا میں بیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس کے 4 مشہور سلاسل ہیں: سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ۔ سلسلہ چشتیہ کا آغاز اگرچہ خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو چکا تھا، مگر اسے حیات دوام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بخشی، جس کی شخصیت اور تعلیمات نے نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم اسلام پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ چنانچہ شیخ و مشائخ اور بزرگان دین نے ہر سلسلہ 4 میں تبلیغ اسلام کی شمع روشن رکھی۔ حضرت سید عبداللہ کوہاٹی کو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقہ نقشبندیہ میں نسبت حاصل تھی۔ آپ کے والد کا نام سید شاہ محمد سلطان تھا، جو اپنے والد سید سلطان میر سرور کے ہمراہ افغانستان کے شہر غزنی کے علاقے حجویر سے ترک سکونت کر کے اکبر آباد آگرہ میں آباد ہو گئے، جہاں سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1 محرم الحرام 1984 ہجری میں ہوئی۔ اکبر آباد میں ہی آپ کے دادا سید سلطان میر سرور رحمۃ اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے دین اکبری کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا۔ بقول پیر طریقت فقیر ظفر منصور افغانی کے غزنی کے رہنے والوں کو عموماً اور محلہ حجویر کے باسیوں کو خصوصاً اس بات پر فخر ہے کہ وہاں سے 3 انتہائی مشہور ہستیاں تعلق رکھتی ہیں: حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری، فاتح سومناتھ محمود غزنوی اور سید عبداللہ المعروف حاجی بہادر کوہاٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حاجی بہادر کوہاٹی نے 6 سال کی عمر میں خواجہ حضرت خضر خان رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں قرآن مجید حفظ کیا۔ بعد میں انہی کی وساطت سے آپ نقشبندی سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ آپ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ آثار ولایت بچپن ہی سے آپ کے ذاتی گرامی میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کی۔ آپ کی ازواج کا تعلق قوم رحم علی خیل، قوم بنگش، قوم خوست اور خاندان سعادات گیلانیہ سے تھا۔ اس سلسلے میں حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک فرد کا کہنا ہے: میرا نام سید عابد حسین شاہ ہے۔ حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید محمد عمر شاہ کی اولاد میں سے ہوں۔ میں عرصہ 12 سال سے تنظیم اولاد حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ کا صدر ہوں۔ ہمارے جد امجد کے 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا سید محمد یوسف شاہ، دوسرا بیٹا سید محمد قاسم شاہ، دوسرا بیٹا سید محمد عمر شاہ، چوتھا بیٹا سید محمد عثمان شاہ، 5واں بیٹا سید محمد یعقوب شاہ۔ ہمارے جد امجد کے ایک بیٹے جو کہ افغانستان میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں کے ہو کر رہ گئے، ان کا نام عثمان شاہ تھا۔ وہاں ان کی اولاد وہاں پر موجود ہے۔ باقی 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے اسی جگہ کوہاٹ میں ہیں، جبکہ چوتھا بیٹا سید محمد عمر شاہ لاہور میں مدفن ہے۔ ہمارے جد امجد یہاں تبلیغ کے لیے آئے تھے اور یہاں پر اس وقت کفر کا دورہ تھا۔ انہوں نے بذریعہ تبلیغ یہاں سے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ حضرت حاجی بہادر کوہاٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکپن اور جوانی میں حصول علم اور معرفت الہی کے لیے دور دراز کے سفر کیے، اور جہاں کہیں بھی تشریف لے گئے آپ کی توجہ روحانیت کی جانب برابر رہی۔
بعض شہادتوں کے مطابق آپ قصور بھی گئے اور وہاں بھی کچھ عرصہ قیام کیا۔ وہاں آپ کی ملاقات صوفی بزرگ حضرت آخون درویزہ کے فرزند میاں کریم دار سے ہوئی جو آپ کے ہم وطن تھے۔ اس طرح یہ تعلق دوستی میں بدل گیا۔ قصور میں قیام کے دوران آپ نے سلسلہ قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ میں بھی خلافت حاصل کی۔ حضرت حاجی بہادر کے حالات زندگی اور سینہ بسینہ روایات کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے سید جناب سمیع الدین کہتے ہیں، میں حضرت حافظ حاجی سید عبداللہ شاہ المعروف حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کی عظیم المرتبت بزرگ ہستی گزری ہیں۔ آپ کی حالات زندگی تقریباً کوہاٹ کے تمام لوگ جانتے ہیں۔ پوری دنیا پہ آپ نے تبلیغ دین کے حوالے سے ایک نمایاں نام حاصل کیا۔ گیلانی سادات سے تعلق رکھنے والی زوجہ محترمہ کا نام بی بی رقیہ تھا۔ یہ عظیم ہستی پیران پیر دستگیر سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے تعلق رکھتی تھیں۔